السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، کسی بھی شخص کی ہم صرف اس سے محبت کرنے کی وجہ سے طرفداری یا اس کی وکالت نہیں کریں گے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بس حضرت علی علیہ السلام کو ہر جنگ میں سند فضیلت اللہ نے دی، سابقون الاولون کہہ کر اور ان کی اتباع کا حکم دے کر، سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں انہیں برگزیدہ کر دیا فتح سے پہلے والوں کو جو فتح کے بعد والوں پر، یہ سورہ الحدید کی آیت میں، اور انہیں پاک کر دیا، ہر رجس سے مبرہ کر دیا، اور یطہرکم تطہیرا کر دیا اہل بیت پکار کر۔ اور یہ تو ہے قرآن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر اپنے ساتھ ان کو لحم کا لحمی، دم کا دمی، روح کا روحی، یہ سارے الفاظ، اور قرآن نے بھی کہہ دیا وَنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو جب اپنے نفس کی بات کی تو اللہ کے نبی نے اپنے اور علی کے نفس کو یکجا کیا، بیٹوں کی بات ہوئی تو حسن حسین کو آگے کیا، نساء کی بات ہوئی تو بی بی فاطمہ کو آگے کیا۔ لہٰذا اب ان شخصیات پر کوئی تنقید اور سوال جب اٹھاتا ہے نا، صحابہ کرام میں سے بھی کئی لوگوں سے ہو جاتی ہے یہ غلطی، تو حضرت ابو برزہ نے یہ شکایت کی تو اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا تھا ان سے۔ انہوں نے پھر کہا کہ علی ایسے ہیں، منہ پھیر لیا۔ 4 دفعہ انہوں نے شکایت کی، چاروں دفعہ اللہ کے نبی نے ان سے منہ پھیر لیا، اور پھر اتنے اللہ کے نبی نے چہرہ جو زرد ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حجت تمام کی اور یہ حدیث کہی من کنت مولہ و علی مولہ، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے نا، اس کو یہ ضروری ہے کہ پھر وہ علی سے بھی اپنی محبت رکھے۔ تو لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ پر یہ تنقید کا نشتر ہی چلاتے ہیں نا کہ بھی انہوں نے ایک قاتل، حضرت عثمان کے قاتل کو اپنا جو ہے نا کمانڈر رکھ لیا فوج کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی وہاں موجود تھے۔ حضرت علی کے اوپر یہ تنقید کرنے والے پر سب سے پہلے تو اللہ کے نبی اس سے منہ پھیر لیتے، چاہے کوئی صحابی ہو، ہم تو بہت دور کی بات ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ پر یہ تنقید کرنے والے کھل کر پھر تنقید کریں۔ ہم نہیں حضرت مالک اشتر کے بارے میں کوئی صفائی پیش کرتے، ہم پیش کریں گے حضرت علی کے بارے میں اور اللہ کے نبی کے بارے میں، جو اللہ کے نبی نے علی کے لیے کہا۔ یہ تنقیدیں، یہ اعتراضات نہ ہم خلفائے راشدین پر اٹھاتے ہیں، نہ اٹھانے والے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، ان کے اوپر ہم جیسے لوگ یا صحابہ کرام بھی تنقیدات اور ان سے اس طرح کی باتیں منسوب نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کا غلط کام کریں کہ ایک قاتل ہو خلیفہ راشد کا اور اس کو پکڑ کر سزا دینے کے بجائے حضرت علی اس کو اپنا کمانڈر بنائیں۔ یہ تو اتنا بڑا بہتان ہے کہ جو حضرت علی کے اوپر بہتان لگائے اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے، اللہ کا نبی بھی منہ پھیر لے گا، اور علی سے بغض کی بنا پر وہ جتنی مرضی عبادات کر کے جائے پکا جہنمی اور آگ میں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ اب دوسری بات آگے بڑھتے ہیں۔ مالک اشتر، مالک اشتر جو وہاں موجود تھے وہ کوفہ سے آئے تھے، کوفیوں کا مطالبہ لے کر حضرت عثمان نے ان کے مطالبے کو پورا کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے جا کے ابو موسیٰ اشعری کو اور ابن مسعود، ان دونوں شخصیات کو انہوں نے جا کر وہاں پر ایک کو گورنر اور ایک کو قاضی شرح بنایا، تو ان کے تو مطالبات پورے ہو گئے، وہ محاصرہ چھوڑ کے وہ چلے گئے کوفہ۔ پیچھے جو مصریوں کے مطالبات پورے ہوئے، مصریوں کا بھی گورنر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو معزول کر کے جب محمد بن ابی بکر کو بنایا تو مروان نے خط لکھ بھیجا ان کو قتل کر دینا، وہ خط پکڑا گیا، وہ واپس آ کر انہوں نے محاصرہ کر لیا اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ مالک اشتر تو اس وقت ویسے ہی کوفہ چلے گئے ہوئے تھے، لہٰذا یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مالک اشتر اس وقت وہاں موجود تھے جب یہ شہادت ہوئی۔ اگر موجود بھی ہوں محاصرین میں جلیل القدر صحابی ہیں، مالک اشتر تو ویسے بھی تابعی ہیں، وہاں پر موجود خود محاصرین میں جنہوں نے حضرت عثمان کو کھینچ کر ممبر سے نیچے اتارا اور ان کو جو ہے نا ان کا عصا توڑا اور ان کا خطبہ نہیں سننے دیا، وہ جہجہ غفاری ہیں جو کہ بیت رضوان کے صحابی ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر عبد الرحمن بن ادیس بلوی جو ہے نا وہ نماز پڑھاتے رہے، بیت رضوان کے صحابی ہیں۔ عمر بن حمق بیت رضوان کے صحابی ہیں۔
محمد بن ابی بکر وہ خود صحابی رسول، تو یہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ان کے اوپر اٹھاؤ انگلی، اور 30,000 سے زیادہ انصار اور مہاجرین صحابہ مدینے میں موجود تھے۔ حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، حضرت حذیفہ وہاں پر موجود تھے، حضرت سعید بن زید موجود تھے، سعد بن ابی وقاص موجود تھے، یعنی کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی کتنے صحابی وہاں پر زندہ اور موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں یہ محاصرہ ہوا، اور محاصرہ کرنے والوں کے مطالبات بالکل سچے تھے، اور حضرت عثمان نے 2 مطالبات بڑے ان کے مان بھی لیے۔ تیسرا مطالبہ یہ پھر ان کا ہوا کہ مروان کو ہمارے حوالے کرو، جو ہمیں قتل کروانا چاہتا تھا۔ مروان کو بچاتے ہوئے حضرت عثمان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ کوئی نومینیٹ بندہ نہیں ہے حضرت عثمان کو قتل کرنے والا، کوئی ایک بھی۔ لہٰذا یہ صرف حضرت علی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ یہ باوجود عبادات کرنے کے، باوجود دین پر چلنے کے، حضرت علی پر انگلی اٹھانے کی وجہ سے یہ سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، جو میرے اہل بیت کے بارے میں دل میں بھی کوئی چیز لے آئے گا، اللہ اسے ضرور جہنم میں جلائے گا۔